بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم فيقولون ربنا فما فوق ما أعطيتنا قال فيقول رضواني أكبر. رواه ابن حبان وابو نعیم فی صفت الجنہ والحاکم فی مسندہ. یہ سب حدیث کی کتابوں کے نام ہیں. دھیان سے سنیے، نیا باب شروع کر رہے ہیں جنت کا بیان. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں مزید کسی چیز کی خواہش ہے؟ جب سارے مسلمان جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو پوچھا جائے گا تم کو اور کوئی خواہش ہے، لالچ ہے تو میں پوری کر دوں. جنتیوں سے کہا جائے، وہ کہیں گے جنتی لوگ اے ہمارے رب، جو کچھ آپ نے ہم کو دیا جنت میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ حاصل کرنے کی امید کریں. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ جو نعمت ہے جنت میں، فرمایا وہ ہے میرا تم تمام بندوں سے راضی ہو جاؤ. قرآن پاک میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہاں جا کر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کامیاب ہوں. باقی کوئی انسان دنیا میں کسی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی انسان نہیں. جنت میں پہنچے آپ اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی، تب سمجھو کہ آپ کامیاب ہیں. پیسے سے کوئی کامیابی نہیں، تندرستی سے کوئی کامیابی نہیں، خوبصورتی سے کوئی کامیابی نہیں، عزت و شہرت سے کوئی کامیابی نہیں. یہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دے دے، اللہ کی نعمت ہے. مگر سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی. جب بندہ اور بندی جنت میں پہنچ جائیں گے تب جا کر رضامندی شروع. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں بس پیسہ ہونا، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، گھومنے پھرنے جاؤ، اور اللہ اور اللہ کے حکم کو تو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں. تو معلوم ہوا جنتیوں کو پوچھا جائے گا کہ آپ کو کوئی اور چیز چاہیے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اب ہم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم تمام کو اپنی رضامندی دے دیتا ہوں، میں تم تمام سے بہت خوش ہو گئی. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. جنت میں جنتیوں کی خواہشات کی پوری ہو جائے گی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے گا. دوسری حدیث عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ مرفوعا اذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس فإنه سر الجنہ. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ عرباض نام ہے، یہ نام کوئی رکھتا نہیں، اور لوگ بولتے ہیں تو ارباز بولتے ہیں. عرباض نام ہے، صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بیٹھے بیٹھے کئی بار بچوں کے نام بدلتا ہوں. آج ایک بہن آئی تھی، 50 سال کی عمر ہوگی، آج ان کا نام بدلا. میں کا نام گلشن تھا. میں نے کہا گلشن اسلام میں نہیں ہوتا ہے، نام اسلامی نام رکھو. تو کہا کہ آپ جو بتلا دیں. تو میں نے آج ان کا نام سائمہ رکھا. میں کہا وکیل کے ذریعے قرضی دے دو، اور جہاں جہاں آپ کے آدھار کارڈ ہے یہ سب میں نام بدلوا دو. سائمہ کے معنی روزہ رکھنے والی. عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنتیں 100 ہیں اور اس میں سب سے اونچی جنت ہے جنت الفردوس، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے، اس جیسا کوئی حصہ نہیں. آگے کی حدیث آ رہی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد. قال شریح بن عبید مرض ثوبان بحمص وعلیہ عبداللہ بن قرۃ الازدی فلم يعد فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا فقال له ثوبان اتكتب؟ فقال نعم. قال اكتب. فكتب للامير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى مولى بحضرتك لعدته. ثم تولى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ فقال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآه
فلما قرأه قام فزعا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قال فأخذ ثوبان بردائه فقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب ما كل 1000 70,000. دھیان دیجیے، جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کی والوں کی تعداد جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہو، سیدھا جنت میں پہنچے. شریح بن عبید فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حمص کے علاقے میں بیمار ہو گئے. یہ حمص سیریا میں ہے، سیریا جو آج کل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور ملک فتح ہو گیا الحمدللہ. اس مسجد میں بیٹھ کر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی عیسائیوں کی اور شیعہ لوگوں نے مل کر اس پر قبضہ کیا ہے. قیامت کی نشانیوں میں نے اسی حدیث میں یہاں آپ کو بیان کیا تھا، فتح العراق و فتح الشام. عراق بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا اور ملک شام بھی آ جائے گا. ملک شام آ گیا، اب عراق بھی شیعوں کے پاس ہے، اب وہ بھی انشاءاللہ العزیز آ جائے گا. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. سیریا پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا. لوگ 30 سال سے جیل میں تھے اپنے مسلمان، کتنے بیچارے دماغ کھو بیٹھے ہیں، کتنے یہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ پوری طرح اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں آ گیا. الحمدللہ بولو زور سے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. ساری جیل سے اہل ایمان چھوٹ گئے، پورا ملک ہاتھ میں آ گیا. بشار الاسد جو شیعہ تھا بھاگ گیا اور ساری کرنسی لے کر بھاگ گیا بدماش. رشیا نے اس کو اٹھا کر لے گا. رشیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قرب قیامت میں یہ حالات آئیں گے، مگر امت مسلمان سمجھتے نہیں ہیں کہ ملک شام پر حملہ ہوگا اور پھر اہل ایمان جو ہے دوبارہ قبضہ کر لیں. یہ ہو گیا. اب یہ حمص وہاں کا ایک شہر ہے، جیسے وہاں کی راجدھانی ہے دمشق جس کو دماسکس کہا جاتا ہے، اس کے بعد یہ حمص بڑا شہر ہے. یہ وہاں کا قصہ ہے کہ حضرت ثوبان حمص کے علاقے میں بیمار ہو گئے. اس وقت عبداللہ بن قرۃ ازدی حمص کا گورنر تھا اس شہر کا. اس نے ان کی بیمار پرسی نہیں کی. وہ بیمار ہوئے تو بیمار پرسی نہیں. ایک دن کلائی قبیلے کا ایک آدمی بیمار پرسی کے لیے حضرت ثوبان کے پاس آیا رضی اللہ عنہ. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا لکھو. اس نے عبداللہ بن قرۃ کو ایک خط لکھا کہ مولا رسول ثوبان کی طرف سے یہ خط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان کی طرف سے یہ خط ہے کہ اگر تیرے علاقے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام میری طرح بیمار ہوتا تو ضرور میں اس کی بیمار پرسی کرتا. پھر خط کو بند کر دیا. یعنی بادشاہ کو خط لکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور تجھ کو پتہ تھا میں بیمار ہوں، تم بیمار پرسی تک میرے لیے نہیں آئے. فرمایا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خادم بھی ہوتا تو ان کی بیمار پرسی کرتے. پھر خط کو بند کر دیا، بادشاہ کے نام خط لکھا. اور سیدنا ثوبان سے نے اس سے پوچھا کیا تم یہ خط اس تک پہنچا دو گے؟ حضرت ثوبان سے کہا بادشاہ کو پہنچا دو گے؟ اس نے کہا جی ہاں. وہ خط لے کر چلا گیا، ابن قرۃ تک پہنچا دیا جو بادشاہ اس تک پہنچا دیا. جب اس نے خط پڑھا تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ آیا کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ وہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. جو خط لے کر گئے نا حضرت ثوبان، ان کے پاس بادشاہ گیا حمص کا، ان کی بیمار پرسی کی. ان کے پاس کچھ دیر تک بیٹھا رہا. جب اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے اس کی چادر پکڑ لی اور کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. یہ قصہ سنا دیا. خط پڑھا، بادشاہ ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا. وہ خط میں لکھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اور آپ وقت کے بادشاہ ہو کر بیماروں کی خبر نہیں لیتے. اس زمانے میں بادشاہوں کو ملنا بہت آسان تھا. یہ تو یہاں ہمارے ان علاقوں میں اور ملکوں میں پرائم منسٹر یہ تھے. میں یہاں گیا تھا ویسٹ انڈیز کے علاقوں، وقت کا بادشاہ نے روڈ پہ چلتا، روڈ پر. انگلینڈ کا جو اس سے پہلے بادشاہ تھا، ایک تو انڈیا کا تھا اور اس سے پہلے جو تھا نام بھی یاد پہ اس وقت یاد ہے، وہ سائیکل لے کر چلتا ہے. ان کو خطرہ ہی نہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. کہ ٹونی بلیر نہیں، اس کے بعد آیا تھا جانسن، سمجھے نا، وہ سائیکل لے کر چلتا ہے. اور یہاں لوگ 8-8 کلومیٹر کی سیکیورٹی رکھتے ہیں.
ویسٹ انڈیز میں یہ روڈ پر ملاقات کروائی، پاناما میں اس پر ایئرپورٹ پہ ملاقات کروائی، مسلمان لڑکوں نے ملاقات کرائی۔ ہیلو ہائی کرنے سے۔ اب سنیے، جب وہ جانے لگا تو ان کا ٹھہرو، میں رسول اللہ، حضرت ثوبان فرمایا میں نے بادشاہ کو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی 70,000 پیپل حساب و کتاب اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، اور ان ہر ایک میں سے ہر ایک کے ساتھ دوسرے 70,000 اس کے ہاتھ نیچے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی بادشاہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے ایک، اور ہر ایک کے نیچے دوسرے 70,000 ہوں گے۔ آپ اندازے، اور یہ سب بغیر حساب کتاب والے، حساب کتاب والے تو الگ ہوں۔ آدمی نیک اعمال پر زندگی گزارے، گناہوں سے بچے، کبھی کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی عذاب بھی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں 5ویں پارے کی آخرت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو سزا دے، دیکھ لو۔ معلوم ہوا 0 1 2 3 ہے، چیک کر لو پہلے، ہو جائے گا کہ لوگ راہ دیکھتے ہوں گے۔ کھلا؟ کتنا ہوا؟ چلو شکر اللہ۔ دھیان دیجیے، اس حدیث کا مطلب 70,000 مسلمان بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ نیچے دوسرے 70,000 70,000، تو ٹوٹل لگائے علماء نے 49,70,000 افراد اس امت کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ 49 لاکھ، سمجھ میں آئی بات؟ ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت سی امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، اور کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں۔ دھیان سے سنیے آپ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے پچھلی امتیں بتلائی گئی، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہیں، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا جنت میں جانے والا۔ اچانک میرے سامنے ایک بڑی جماعت آئی، میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا، پھر مجھے بتلایا گیا هذه امتک ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، اور ہر 70,000 کے نیچے 70,000 آدمی، وہ 49,70,000 تو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں۔ کروڑ ہوتے ہیں؟ میری غلطی ہو گئی، ایکم دسک 100,000 10,000، واپس گنو، کر لیا؟ ہاں تو چلو، تو میری غلطی، تو پھر ان کی بھی غلطی ہے۔ 49 کروڑ 70 لاکھ ہو جائیں گے، ہے نا کہ 70,000 ہے؟ ہاں 49 کروڑ، آپ اندازہ 50 کروڑ مانو تھوڑی دیر کے لیے، اتنے کروڑ تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی جائے گا جنت میں، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی۔ ایک بڑی قوم بتلائی گئی تو کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے بتلایا گیا وہ تو بہت کثیر تعداد تھی، بہت زیادہ، تو کہا یہ آپ کی امت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو ان میں سے بنا دے۔ یہ واقعہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے،
بس صحابہ کرام آپس میں ان 70,000 کے بارے میں قیاس آ رہا ہے، یعنی سوچنے لگے۔ بعض کا کہنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ صحابہ نے اور بھی باتیں بیان کی۔ بعض صحابہ نے فرمایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر مرے وہ صحابہ یہ مراد ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جو بھی مسلمان کلمہ پڑھا ہے اور کبھی شرک نہیں کیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیسے کیسے شرک کرتے۔ ابھی میں 3 ہفتے پہلے راجستھان میں تھا، وہ باڑمیر کا ضلع، پورے ضلع میں جاہل پیروں کا قبضہ ہے۔ وہ باقاعدہ مسلمانوں کو کہتے ہیں تم نماز روزے بالکل مت پڑھو کہ ہم تمہارا کام کر لیں گے۔ یہ شرک کرواتے اور ان کے پاس سجدے کرواتے۔ اب میں نے کہا یہاں مکتب چالو کرو، مدرسے چالو کرو، یہ اس کی بنیاد ہے۔ جہاں مکتب مدرسے نہیں نا، یہاں یہ جہالت پھیلی، دور دور تک مدرسے نہیں۔ میں کہا یہ مدرسے بچپن سے شروع ہوں گے تو آنے والی نسلیں بچ جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسی باتیں کر رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ کون لوگ ہوں گے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے؟ دیکھو آپ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو باپوں کے پاس شرک والے کام نہیں کرواتے۔ دیکھا آپ نے جیسے باپوں کے پاس جاتے نا پیچھیاں مرواتے، درگاہوں پہ دیکھا کہ نہیں بھائی؟ بولو نا، زور سے بولو نا۔ ہاں یہ کام پیچھیاں مرواتے، درگاہ پہ یوں پھیرتے ہیں اور پھر یوں کرواتے۔ یہی کام مندروں پہ ہوتا ہے، یہ دیکھا دیکھی انہوں نے یہ شروع کیا۔ اور نہ اپنے جسم پر داغ لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے بعض مرتبہ بیماریاں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ لگاؤ تو اچھا ہے، اور لگاؤ تو کوئی گناہ نہیں۔ داغ لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور جہاں کوئی زخم ہو وہاں یہ کیا جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، تو اس سے وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے، اس کو داغ لگانا کہتے ہیں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ فال بھی نہیں کھلواتے۔ بمبئی وغیرہ میں دیکھنا لوگ فال، یہ انگوٹھا دیکھ کر یہ لکیریں دیکھ کر فال کھلواتے۔ تو بھائی دیکھو نا بھوشیہ کیا ہے۔ بمبئی میں دیکھنا آپ چھپے ہوئے کارڈ تیار رہتے ہیں، چھپے ہوئے کارڈ، پوپٹ پنجرے میں لے کر طوطا بیٹھے رہتے ہیں۔ اب بیچارے جاہل لوگ پریشان حال، کوئی تو 100 میں سے 5 تو مل ہی جاتے ہیں، روزی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وہ پوپٹ کو سیٹی مارتا ہے طوطے کو، تو وہ اس کو ٹرین کیا، وہ ایک کاغذ اٹھائے گا، اس میں چھپا ہوا لکھا ہوا تیار رہتا ہے، وہ سامنے والا اس کو یقین کر لیتا ہے، وہ اس کو فال کھولنا کہتا ہے۔ یہ حرام بتلا اسلام۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ دیکھ لیجیے آپ، بغیر حساب کتاب جنت میں جانا ہے۔ فرمایا یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین مضبوط جس کو کہا جاتا ہے اپنے رب پر۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہونے والوں کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا نہ ہو، شرک، اور اپنی معمولی ضرورت کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھے، حتیٰ کہ سینگی لگوانے سے بھی، جو میں نے بتایا نا لوہے کو گرم کر کے تاک لگواتے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اپنی مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یہ جنت میں جانے کا سبب بتلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے علاوہ کسی کی طرف بھی ان کی توجہ نہ تھی۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ ان کا یقین تھا کہ جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی آتی ہے، لہذا مصیبتوں اور مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنی تکلیف میں، قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے، روئے اللہ کے سامنے مجھ سے کہ اللہ یہ تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں،
تو اپنے فضل سے میری تکلیف کو دور فرمائے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد اس حدیث میں بیان کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دھیان سے سنیے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت 70 الفا يدخلون الجنة بغیر حساب وجوہهم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فازددت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70 الفا۔ قال ابو بکر فرأيت ان ذلك آت على اہل القرى ومصيب من حافات البوادی۔ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے بدر والی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ 14ویں رات کے چاند ہیں نا، ایسے ان کے چہرے چمکتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوبصورتی اور رنگ کا کالا ہونا امتحان کی وجہ سے ہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ کتنے کالے ہوں گے دنیا میں، مگر جنت میں ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو پتہ نہیں چلتا، مگر میں ابھی پرسوں آیا بہار سے، اور اتر دیناج پور میں تھا میں پرسوں۔ یہ بنگلہ دیش کی بارڈر پر ہے، یہ کلکتہ میں داخل ہے۔ رات کے اندھیروں میں جب آپ کی موٹر بائک کی لائٹ نہ ہو، 14ویں رات کی چاند نکلے تو راستہ اتنا صاف نظر آتا ہے کہ آدمی کی منزل پوری ہو جاتی ہے۔ اتنے 14ویں رات جو دنیا کو روشنی دیتا ہے رات کے اندھیرے ایسی چمکتی ہے چاند، مسلمانوں کے چہرے چمکتے ہیں، اور ان کے دل ایک انسان کے دل کے مانند ہوں گے۔ یہاں جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوگا جنت، دل صاف کر کے دھو دیے جائیں گے۔ جب میں نے اپنے رب سے خوب زیادہ مانگا تو اس نے ہر ایک کے ساتھ زیادہ 70,000 افراد کا اضافہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اپنے رب سے زیادہ مانگا تو کہا ہر ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے 70,000 زیادہ ہوں گے، جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ چیز بستیوں پر آنے والی، یہ چیز بستیوں والوں پر آئے گی اور دیہاتوں کے کناروں تک پہنچے گی۔ یعنی یہ جنت میں داخل ہونے والے شہروں سے داخل ہوں گے، بستیوں سے، اور یہاں تک کہ دیہات کے کناروں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ انداز اس حدیث کے مطابق یہ آ گیا، یہاں صحیح لکھا ہے، کوئی حساب یہاں لکھا ہے 90 کروڑ 70,000 افراد، یا نہیں 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں۔ یہ آیا کروڑ سے بھی 4 ارب اور 90 کروڑ۔ اب صحیح ہو، وہاں مجھے لکھ لینا پڑے گا، یہاں غلطی سے چھپا ہے۔ کروڑ سے اوپر ارب، 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی تعداد بے حساب و کتاب۔ اللہ پاک آمین کہو زور سے، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعلم اول زمرة تدخل الجنة من امتی قلت اللہ ورسولہ عالم فقال المہاجرون یأتون یوم القیامة الى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة او قد حوسبتم فيقولون بأي شيء تحاسبوا وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال فيفتح لهم فيقيلون في 40 عاما قبل أن يدخلها الناس۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو میری امت کی اس جماعت کے بارے میں علم ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ دھیان سے سنیے، عبداللہ بن عمرو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو، عبداللہ بن عمرو سے، کیا آپ کو میری امت کی اس جماعت کے بارے میں معلوم ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہوگی جنہوں نے اللہ کے خاطر اپنے وطن کو اور چھوڑ کر گئے، اور اس میں سب سے پہلے مکہ چھوڑ کر جو مدینہ گئے،
اس کے بعد آج بھی جو حالات آ رہے ہیں، لوگوں کو اپنے وطن سے بھاگ کر ہجرت کر کے، جیسے فلسطین والے ہیں، سیریا والے ہیں، اب تو سیریا والوں کی معاملہ ٹھیک ہو گیا، اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا پورا مسئلہ، سلطان کا نام بھی آ گیا، نام بھول بھی گیا جس کو بادشاہ بنا لیا گیا اہل سنت والے ہیں، ابو دلان۔ وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے، یہ مہاجرین کی جماعت کو روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے کہ دروازہ کھولو۔ دربان ان سے پوچھے گا، جنت کا دربان، آیا تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے کس موضوع پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرتے دم تک ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہی، سو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی ہمیں اپنی جانیں قربان کر دی۔ آج بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جان کی پرواہ کیے بغیر جان جنت کے لیے، کہ وہ ہمیشہ کی زندگی، یقین مضبوط بس۔ اور آخری زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے زیادہ تر کہ موت اور قیامت کا نام لینا بھی نہیں چاہتے، کہ قیامت کی نشانیوں میں لکھا ہے۔ سو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے، یعنی آرام بھی کر چکے ہوں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ اس میں اللہ کی راہ میں کھڑے رہنے والے کی فضیلت اور منقبت کا بیان ہے کہ جب عام لوگوں کا جنت میں داخلہ شروع ہوگا اس وقت وہ جنت میں 40 سال آرام بھی کر چکے ہوں، جنت میں آرام کر چکے ہوں۔ جنت کا آرام مطلب مزے اٹھانا، جنت میں نیند نہیں ہوگی، مطلب مزے اٹھائیں جنت کی نعمتوں سے۔ عام مسلمان داخل ہوں گے، اس سے پہلے یہ لوگ شہید لوگ، جن کا نام شہیدوں کا درجہ ہے، جن کا نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت فقراء مہاجرین کی ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جن کے ذریعے بری چیزوں ذریعے مکروہات سے بچا جاتا تھا۔ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے تو وہ سنتے اور اطاعت کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو بادشاہ سے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ پوری نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور وہ ضرورت اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آئس کے ساتھ جنت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں محنت کی اور ان سے قتال کیا، ان کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی، میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ جنہوں نے میرے لیے قربان کی تھی جان اپنی۔ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ منظر، یہ جو فلسطین میں شہید ہو گئے، یہ اللہ کے خاطر، روز بم گرتے تھے، کبھی ہٹے نہیں وہاں سے، کہ بس اپنے لیے اللہ کے لیے مرنا ہے اور اللہ کے لیے جینا۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے آ کر سجدہ کریں گے، فرشتے آ کر ان کو سجدہ کریں گے اور کہیں گے ہمارے رب اللہ کے سامنے، ہم دن رات تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے تھے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر بھی ترجیح دی؟ ان فرشتوں سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ میرے بندے جنہوں نے میرے راستے میں محنت کی، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، انہوں نے جانیں قربان کر دی، سو فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہو کر کہیں گے، فرشتے ہر دروازے پر داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں اتنا کمتر سمجھا جاتا تھا کہ ان کی ضروریات کی طرف کوئی توجہ نہیں دھری جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حشر کے میدان میں یہ دو قسم کے لوگ ہیں، فقیر مہاجرین، ایک جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی کسی پاس مانگنے جائے تو کوئی دے نہیں، کوئی ان کی مراد پوری نہیں کرتا تھا، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر وہ اپنے دل کو برداشت کر لیا اور جو روکھا سکھا ملا کھا کے اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتے چلے گئے۔ یہ فقراء تھے، فقراء مہاجرین، جن کے پاس نہ پیسہ تھا نہ مکان تھا، کچھ نہیں تھا، زندگیاں ایسے گزارتی۔ یہ لوگ بھی بغیر حساب، اس لیے حدیث نے آپ نے سنی ہوگی کہ مالداروں کے مقابلے میں غریب لوگ، زور سے بولو کتنے سال پہلے جائیں گے؟ 500 سال، زور سے بولو نا، 500 سال۔ یہ حدیث آئی ہے۔ دنیا میں مالدار بننا کوئی بہت زیادہ اچھی چیز نہیں، دے اللہ کی نعمت، مگر اس کے ساتھ اعمال ساتھ ہونے چاہیے، تو پھر انشاءاللہ مزے ہی مزے۔
اور دوسرے جو ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں جو جانیں قربان کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ فرمایا، وہ حدیث دوسرے صحابی نے فرمائی۔ پھر ان کے بعد داخل ہونے کے والے کے چہرے آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ یہ پہلی جماعت جن کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسری جماعت ہوں گی آسمان پر جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے ان کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ وہ پیشاب نہیں کریں گے، ان کے پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی۔ جنتیوں کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی، ان کے منہ سے تھوک نہیں نکلے گا، اور ناک میں سے سنگ نہیں نکلے گی۔ ان کی کنگیاں یا بال اوڑھیں گے، فرمایا سونے کی ہوں گی۔ ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کستوری خریدنا کوئی آسان کام نہیں، آج دنیا میں بھی اتنا سا، یہ جو میرے پاس بوٹل ہے نا، اتنا سا اصلی مشک جو ہرن کے پیٹ سے کستوری سے بنا جاتا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے پوچھا تھا، کئی سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس وقت 4 لاکھ روپے تھے، آج تو 10 لاکھ سے زیادہ، اتنا ہی۔ کستوری گھر میں یوں رکھی رہتی ہے نا، جو پیٹ سے تو یوں گھر خوشبو مارتا ہے، ٹکڑے آتے ہیں۔ میں برما گیا تھا، مجھے کسی نے دی تھی اتنا سا۔ جمعرات کو گھر سے جاتا ہوں، سنیچر کو آ کے کھولتا ہوں تو گھر میں خوشبو ہی رہتی۔ تو اس سے جو خوشبو بنتی ہے وہ کتنی اعلیٰ قسم۔ پھر وہ جنت کی کستوری، یہ جو ذکر چل رہا ہے وہ جنت کی کستوری ہے، وہ سیمپل ہے دنیا کی۔ تو اس سے سوچ کر آدمی دماغ سے قیاس لگائے کہ وہ کستوری کیسی ہے۔ یہ فانی، وہ باقی۔ یہ بوٹل ہے، چاہے اگر وہ کستوری بھی ہو تو ایک مرتبہ ختم ہو جائے گی، استعمال کرو۔ جنت کی کستوری ختم نہیں ہوتی۔ ان کا پسینہ کستوری کی طرح خوشبودار، ان میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی۔ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مالدار لوگ انگیٹھی رکھتے ہیں اتنی، اور اس میں وہ پتھر ڈالتے ہیں جو مکہ مدینہ میں ملتا ہے خوشبودار، اس میں آگ جلاتے ہیں تو جو دھواں نکلتا ہے تو گھر میں خوشبو، دکان میں خوشبو، اس کو انگیٹھی بولتے ہیں، جو ہماری زبان میں سگڑی بولتے ہیں۔ تو وہ جنت میں خوشبودار لکڑیاں ہوں گی، اور ان کی بیویاں ماشاء اللہ ہوں گی بدن کے حساب سے، اور ان کی بیویاں موٹی آنکھوں والی ہوں گی، ماشاء اللہ، جن کی آنکھیں بہت بڑی ہوتی۔ آج بھی دنیا میں خوبصورت عورت کی خوبصورتی زیادہ اسی ہوگی جب اس کی آنکھ بڑی ہوگی۔ تو جنت تو بہت ماشاء اللہ۔ سب جنتی لوگ ایک ہی آدمی کی بناوٹ پر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ 7 زرا لمبے، زرا اس کو کہتے ہیں، ادھر دھیان دو، یہ زرا کہلاتا ہے۔ فٹ یہ ہوتا ہے، فٹ نہیں، زرا۔ ہمارے یہ وار بولتے ہیں نا، وار، فٹ سے وار بڑا ہوتا ہے، ہاں۔ تو 7 زرا حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی تھی دنیا میں۔ تو فرمایا جتنی لمبائی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، ہر مسلمان مرد عورت کی لمبائی جنت میں اتنی ساری ہوتی ہے، ہر ایک کسی طرح ہوتی لمبائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جتنے لمبے تھے اتنی لمبائی ہر مومن کی ہوگی۔ اور حدیث میں فرمایا 60 ذراعًا علی صورت ابیہم آدم علیہ السلام، 60 ذراعًا فی السماء، آسمان میں لمبائی میں 7 زرا لمبے تھے حضرت آدم سے۔ فرمایا اسی لمبائی پر ہر مسلمان ہوگا جنت۔ آخری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والثانیۃ علی لون احسن کوكب دری فی السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها۔
من ورائها، یہ جنت کا بیان چل رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، پھر دوسرا وہ داخل ہوگا جن کا رنگ آسمان پر سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمک، آسمان میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ، یہ تو آپ آگے بھی پڑھ گئے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، جو کم سے کم درجے کا مسلمان ہوگا وہ جنت کی حور ہے، ہر بیوی نے 70 عمدہ پوشاکیں پہنی ہوں گی، یعنی کپڑے ایک پر ایک ایک پر ایک ایک پر ایک ایسے 70 جوڑی کپڑے پہنے ہوں گے۔ فرمائے اس کے بعد بھی، حالانکہ وہاں ضرورت نہیں ہوگی 70 جوڑے کی، مگر فرما رہے اتنی خوبصورتی ہوگی کہ 70 جوڑے ایک کے اوپر ایک پہنے ہوں گے، تو ان کے بیچ میں سے بھی یہ پاؤں کی جو پنڈلیاں ہیں اس کی ہڈی کا گودا نظر آئے گا، اس کے اندر سے دوڑتا ہوا خون نظر آئے گا۔ جب حوروں کا یہ حال ہوگا تو ہمارے نکاح میں جو بیویاں ہوں گی وہ کتنی خوبصورت ہیں۔ یہ آیا حدیث میں آیا ہے، کیوں کہ جنت کی حوریں تو مردوں کے نیک اعمال کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، ہماری بیویوں نے جو خود نے نیک اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو پھر جناب جنت ہماری بیویاں اتنی خوبصورت ہوگی تو بیویوں کے جو مالک شوہر ہوں گے اپنے نیک اعمال کی برکت سے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت ایک مزے کرنے کی جگہ اور من پسند زندگی کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان، میں نے آپ کو کئی قصے بتلائے، بڑے بڑے فلم ہیرو ہیروئن، بڑے بڑے مالدار، میں نے کئی بار قصے سنا ہے، پیسے ہونے کے باوجود خودکشی کرتے ہیں کیونکہ اندر کی مایا، اندر سکون نہیں۔ بروڈا کے انجینئر کا میں نے سنایا تھا 2500 کروڑ کا مالک، یہ رمضان سے پہلے ہر پیپر کے پہلے پیج پر تھا، 2500 کروڑ کا مالک، کہا کہ زندگی میں سکون نہیں ہونے کے کارن کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے مر رہا ہوں، 25ویں مالے پر سے چھلانگ لگائی، اور ابھی 3-3.5 مہینے ہوئے بمبئی میں ایک اور انجینئر نے لائیو ویڈیو ہوا باندرا برج پر خودکشی، پیسے کی کوئی کمی نہیں، وہ ہے وہی بات جو اندر کی مایا مضبوط نہیں، روحانی سکون جس کو کہا جاتا ہے، جو نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، عمرے سے، قربانی سے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، درود شریف سے، استغفار سے، تہجد سے، اشراق سے، اوابین سے، اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانے سے اور گناہوں سے بچنے سے، وہ جو ہے زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں فخر و مباحات میں پڑ گئے، انہوں نے کہا جنت میں عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہوگی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم لوگ ابو ہریرہ کی بات نہیں سن رہے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت کے بارے میں فرمایا ان کی چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور دوسرے جماعت آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے، ہر ایک جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی اور ان کی ہڈیوں کا گوشت میں سے اندر سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی مرد یا عورت غیر شادی شدہ نہیں ہوں گے۔ جنت میں، دنیا میں ہوتا ہے بہت بار، ابھی ہماری فیملی کی ایک خالہ زاد بہن انتقال ہو گیا، بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس نے شادی نہیں کی، بہت انڈیا سے باہر سے 56 سال کی عمر میں بالآخر دنیا سے چلی گئی۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ جن عورتوں نے نکاح کیا وہ کہاں رہی؟ تو یہ آئی حدیث، دیکھ لو جواب آ گیا، کوئی بغیر شادی، یعنی جن عورتوں کا نکاح نہیں ہوا تھا جنت میں ان کے لیے الگ سے مرد پیدا کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کروائیں گے، اور جن مردوں کا نکاح نہیں ہوا تھا ان کے لیے جنت میں اسپیشل عورتیں بنائی جائے گی، ان سے نکاح ہوگا، اور جنت کی حوریں الگ سے ہوں گی، ان کی حوریں ایک اللہ کی الگ مخلوق ہے، اور دنیا کی بیویاں جو ہوں گی وہ الگ مخلوق ہوں گی، اور حوروں سے زیادہ وہ خوبصورت ہوں گی، کیونکہ حوروں نے نماز روزے نہیں کیے، وہ تو ایسے ہی پیدا کی گئی۔ جب ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، چھوٹے کم سے کم درجے کا جنت، یعنی 2 حوریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوں گی۔ بھائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت ہے، اب جب 2 بیویاں ہو جائے گی تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی حوروں کے سمیت، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جنت کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔
تو عورتیں اب ساسم کے زمانے میں جب بیٹھتی تھی آپس میں تو یہ تذکرہ کرنے لگی کہ جب ہر عورتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب عورتیں جب مرد ایک کو جب دنیا کی ایک بیوی اس کے ساتھ ہوگی اور کم سے کم درجے کا مسلمان ہے تو 2 بیویاں، اور حدیث میں آیا ہے بڑے سے بڑے اونچی پوسٹ کا جو مسلمان ہوگا پاورفل ایمان والا اس کو 72 حوریں ملے گی، 72۔ اب اس حساب سے لگاؤ تو عورتوں کی تعداد جنت میں زیادہ ہو جائے گی۔ آگے کی حدیث بہت لمبی ہے انشاءاللہ العزیز، آتے پیر کو بیان کریں گے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے۔ ابھی بہت لمبا بیان چلے گا جنت کا، جنت کا تذکرہ نہیں سنو گے تو جنت کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں جنتی بنا دے۔ مل گیا وہ ماشاءاللہ۔ بند کرنے کا ہی ٹائم تھا مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، بیماریوں سے بچاتے ہوئے، اے اللہ گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما۔ اور جب مولا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے سیریا کو ایمان والوں کے حوالے کر دیا ہے، اہل فلسطین کو بھی مکمل جیت عطا فرما۔ اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، شہیدوں پر رحم فرما، شہیدوں پر رحم فرما، زخمیوں کی مدد فرما، زخمیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت میں مرنے کے بعد کی قبر کی زندگیوں میں شہیدوں کو بہترین راحت نصیب فرما۔ اے اللہ اہل ایمان کو جیت عطا فرما، اہل ایمان کو جیت عطا فرما۔ اے اللہ پوری طرح سیریا میں سکون قائم ہو جائے اور دوبارہ وہاں سے جیسے وہاں کے مدارس تھے، مکاتب سے جہاں سے بہت بڑا علم دنیا کو ملتا تھا، اور جوگ در جوگ یہاں کے لوگ بھی یہاں ہندوستان، پاکستان اور ایشیا سے علماء وہاں علم حاصل کرنے جاتے تھے، اللہ دوبارہ وہاں علم کا چرچا عام فرما دے۔ وہاں بھی جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں ہمارا اسلام پر چلنا آسان فرما دے۔ جو حالات چل رہے ہیں اللہ جلد سے جلد اس حالات کو ختم فرما دے، امن چین و سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ یہاں ہندو اور مسلمانوں میں بھائی چارہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین ماں باپ کی مغفرت فرما، نانا نانی، دادا دادی، پردادے، پرنانے، پردادیاں، پرنانیاں، بھائی بہن، رشتہ دار تمام کی مکمل مغفرت فرما۔ ہمارے یہاں جو کام آ رہے ہیں اللہ شادیوں کے نیک کام آ رہے ہیں اللہ ان میں خوب خیر و برکت، رحمت ہو، پاکیزگیاں نازل فرما۔ اپنی خصوصی مدد سے ان کاموں کو آسان فرما، ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام کے جائز مقاصد کو کامیابی عطا فرما۔ جتنے اجتماعات ہونے جا رہے ہیں، ہمارا کڑوت کا اجتماع، ہمارے پانولی حلقے کا اللہ کوسمڑی کا علاقہ، کوسمڑی کا اجتماع، اللہ ان تمام کو بھرپور کامیابی عطا فرما۔ ہر ایک کو آخرت میں اے اللہ ہر مسلمان کو وہاں پہلی مجلس سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک کو آخرت کا فکر نصیب فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری اس درس حدیث کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جتنی مسلم لڑکیوں نے ایمان چھوڑا ہے کالج میں، بازاروں میں، انہیں دوبارہ ایمان کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے ایک اسلامی کالج بنانے کا سوچ رکھا ہے، اے اللہ تو اپنی خصوصی مدد نازل فرما، پورے انڈیا لیول پر وہ بن جائے تاکہ مسلم بچیاں وہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین حاصل کرے۔ اے اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔